پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے عبرانیوں اس کا 8واں باب۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نذریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ آمین۔